میں ڈاکٹر بہرام کو خدا حافظ کہہ کر آیا ہوں لٹل فادر، ٹائیگر نے دھیمی آواز میں کہا۔ اوہ صبح کتنی سہانی ہے، اوشان نے گاؤن میں سے ہاتھ نکالتے ہوئے سمندر کی چمکدار سطح کی طرف دیکھ کر کہا۔ بہرام ایک جنونی بادشاہ تھا اور کسی جنونی بادشاہ کے ہاتھ میں تم جیسے پیشہ ور قاتل کا کھیلنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا تم اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ڈاکٹر بہرام کتنا خطرناک آدمی ہے؟ مجھے کسی حقیقت سے آگاہ ہونے کی ضرورت نہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایوان سنانجو کی روایت کے مطابق سربراہ صرف بادشاہ کے لیے ہی کام کرتا ہے، اور کیونکہ اوشان کو بہرام تنخواہ کے عوض سونا اور کھانے پینے کا سامان ایک آبدوز کے ذریعے سنانجو بھجوا دیا کرتا تھا، لہٰذا اوشان بہرام کو ایک بادشاہ ہی سمجھتا تھا۔ اوشان کو چارہ گر تنظیم کا علم نہیں تھا، وہ تو صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ اور شہزاد دونوں ڈاکٹر بہرام کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہرام ایک کینہ پرور آدمی ہے، مگر یہی کینہ پرور آدمی آبدوز میں سونا بھر کر ہر مہینے سنانجو بھی بیچتا ہے۔ ٹائیگر بہرام کے خلاف اوشان کے جملے برداشت نہ کر سکا، کیونکہ اس نے چارہ گر بہرام سے ناراض ہو کر نہیں چھوڑی تھی، بلکہ صرف اسی خواہش نے اسے علیحدگی پر اکسایا تھا کہ وہ اپنی دنیا آپ بنائے گا، اپنے لیے ایک گھر بنائے گا۔ ہاں، اوشان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بدلے میں نے تمہیں ایک عظیم ترین تحفہ دیا ہے۔ تم اس تحفے کو محض ایک شخص کے مفاد میں استعمال کرتے رہے اور میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ تو ہر روز بہرام کی شکایتیں کرتے رہتے تھے؟ نہیں، لیکن تم سے دروغ گوئی کے علاوہ اور کیا توقع کر سکتا ہوں؟ غلطی مجھ سے ہوئی۔ میں نے ایک ایسے شخص کو ورثے میں ملا ہوا فن سکھا دیا جس کا تعلق سنانجو کے آس پڑوس سے بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے علاقے کے کسی نوجوان کو منتخب کرنے کے بجائے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ میرے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ سنانجو میں یا اس سے باہر جزیرہ نما کوریا کا کوئی نوجوان اس فن کو سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور جس میں ایسی صلاحیت تھی وہ سنانجو کا غدار آپ کا بھتیجا تھا۔ لہٰذا جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں وہ واحد نوجوان ہوں جسے فن منتقل کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ علم مجھے بعد میں ہوا کہ تمہاری کھوپڑی میں مغز کے بجائے گوبر بھرا ہوا ہے۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، لیکن اسی گوبر بھرے مغز نے آپ کے فن کو جذب بھی تو کیا ہے لٹل فادر، ٹائیگر نے قدرے درست لہجے میں جواب دیا۔ کوئی زرد رو اتنی کامیابی سے سنانجو کا فن نہیں سیکھ سکتا تھا۔ تم نسل پرستانہ خیالات کا اظہار کر رہے ہو، اوشان نے غصیلے لہجے میں کہا، اور نسل پرستی پستی کی سب سے گھٹیا شکل ہے۔ مگر سنانجو کا فن کسی کو منتقل کرنے کے لیے آپ نے مجھ جیسے نسل پرست کا ہی انتخاب کیا تھا۔ ہاں، میں نے ایک بکرے کے سامنے ہیرے ڈال دیے تھے اور بکرا ہیروں کو سونگ کر انہیں پھینک رہا ہے۔ میں نے ایوان سنانجو کی توہین کی ہے۔ ٹھیک ہے لٹل فادر، آپ کے تمام الزامات درست صحیح، لیکن اب میں نے بھی تو کہ غلامی اتار پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں کسی اور طریقے سے زندہ رہنا چاہتا ہوں، کوئی اور ملازمت کروں گا۔ اچانک ہی اوشان کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگے، گالوں پر غصے کی سرخی دوڑ گئی اور آنکھیں ایک لمحے کے لیے اور بھی چھوٹی ہو گئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ٹائیگر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں نوکی زبان سے پھسلنے والے الفاظ اوشان کے لیے صدمے کا باعث بن گئے تھے۔ کرنل بلیچ کو صبح 4:35 پر اپنے سربراہ سے براہ راست احکام ملے، اور احکام سوالوں کی شکل میں ملے تھے۔ کیا تم اس وقت ابتدائی مشن کے لیے تیار ہو؟ کیوں نہیں جناب، کرنل بلیچ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اس حساس ٹرانسمیٹر میں کہا جو اس کی دیوار میں نصب تھا۔ کرنل بلیچ، اگر تم اس مشن کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کے لیے کامیابی کی ضمانت دینا ضروری ہے۔ اگر مشن کی کامیابی میں تمہیں 1% بھی ناکامی کا خطرہ ہے تو مشن شروع کرنے سے پہلے مزید غور کر لو۔ ہم ہر مشن کے لیے تیار ہیں، کرنل بلیچ نے بڑے عزم سے جواب دیا اور پنسل اٹھا لی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی جو اتنی سنگین تھی کہ کرنل کو اپنے کمرے کے باہر گشت کرنے والے محافظ کے قدموں کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ کرنل، بالآخر دوسری طرف سے اسے پکارا گیا، اگر ہم نے مشن کا آغاز نہ کیا تو یہ محض ایک بری بات ہوگی، لیکن اگر مشن شروع کر کے ناکام ہو گئے تو یہ اس سے بھی زیادہ بری بلکہ مہلک بات ہوگی۔ ہم ناکام نہیں رہیں گے جناب، کرنل بلیچ نے پھر یقین دلایا، حالانکہ اسے ابھی تک یہ بھی علم نہیں تھا کہ اسے کون سا مشن سونپا جا رہا ہے۔ کیا تم کل مشن کے لیے روانہ ہو سکتے ہو؟ دوسری طرف سے اسپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ جی ہاں، کرنل نے جواب دیا۔ میں نے ہمیشہ اپنے جوانوں کو 10 منٹ کے نوٹس پر روانگی کے لیے تیار رہنے کی تربیت دی تھی۔ یاد رکھو کہ تمہیں ایک ایسے شہر میں کارروائی کرنی ہے، واردات کے فوراً بعد حکام اس شہر کی چاروں طرف سے ناکہ بندی کر سکتے ہیں۔ آپ کی مراد شہر بے نظیر سے ہے جناب؟ ہاں،
وہاں ایک بحری اڈا ہی نہیں، درجنوں خفیہ چوکیاں بھی ہیں۔ ہم وہاں سے بحفاظت واپس نکل آئیں گے جناب۔ کرنل خوب سوچ لو، محض جوش سے کام نہ لو۔ دوسری طرف سے تنبیہ کی گئی۔ میں اس وقت پورے ہوش میں ہوں جناب، کرنل بلیچ نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ میرا جوش اس جگہ ختم ہو جاتا ہے جہاں مجھے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنی یونٹ کو کسی بھی جگہ لے جا سکتا ہوں۔ میرے جوان میرے غلام ہیں اور انہیں ریگولر فوجیوں کی طرح تربیت نہیں دی گئی۔ میری یونٹ جنگجو یونٹ ہے اور لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ گڈ۔ اس مرتبہ سربراہ کی آواز میں خوشی کی لہر بھی شامل تھی۔ ہم نے سیاہ فاموں کے ہاتھوں جو دکھ اٹھائے ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے تمہیں پہلا موقع مل رہا ہے۔ تم کچھ لوگوں کو اغوا کر کے لے آؤ، ان کی فہرست تمہیں بے نظیر سٹی کی فائل میں مل جائے گی۔ یہ فہرست اگرچہ 20 افراد کی ہے، لیکن اگر تم ان میں سے 15 کو بھی لے آئے تو ہم اسے اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ بہت بہتر جناب، آپ کو مطلوبہ افراد 2 روز میں مل جائیں گے۔ گڈ، لیکن کرنل میں ان میں سے کسی کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، کرنل بلیچ نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب کرنل بلیچ لیٹنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فوراً وردی اور پیٹی درست کی اور سوچنے لگا کہ اب 2 روز بعد ہی بستر پر سونا نصیب ہوگا۔ اس کے بعد اس نے آرام اور نیند کے بارے میں سب کچھ ذہن سے نکال کر قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ سیدھا انٹیلیجنس سیکیورٹی برانچ کی طرف گیا، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں کاغذ کا ایک پرزہ بھی نہیں تھا، لہٰذا کسی راز کی چوری کا خدشہ نہیں تھا۔ یہاں معلومات حاصل کرنے کا اتنا جامع نظام تھا کہ محکمہ جاسوسی بھی اس سے محروم تھا۔ برانچ کی عمارت کے شمالی رخ 2 محافظ سب مشین گن لے کر ایک آہنی دروازے کے اوپر کھڑے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر چوکس ہو گئے۔ انہوں نے فوراً دروازے سے اتر کر ایک بٹن دبایا تو وہ آہنی دروازہ 2 حصوں میں بٹ کر دائیں بائیں غائب ہو گیا اور ایک زینہ نظر آنے لگا۔ دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہی وہ دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا اور گپ اندھیرے کے باعث کرنل کو اپنی ٹارچ نکالنی پڑی۔ یہاں ایک اور آہنی دروازہ راستے میں حائل تھا، جسے کرنل بلیچ نے اپنی چابی نکال کر کھولا اور پھر ایک بڑے زیر زمین کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک جدید ترین کمپیوٹر نصب تھا، جس کو چلانے میں کرنل بلیچ کو بڑی عجیب سی طمانینت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا جس کے ساتھ بٹنوں کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور جس کے سامنے ایک اسکرین نصب تھی۔ اس نے آہستہ سے ایک بٹن دبا دیا جس پر بے نظیر سٹی لکھا ہوا تھا۔ بٹن دبتے ہی اسکرین پر شہر کا تفصیلی نقشہ نظر آنے لگا، جس میں پل اور سرنگیں بھی واضح طور پر ظاہر کی گئی تھی۔ اس نقشے میں پولیس اور فوج کی چوکیوں کے نشانات بھی تھے۔ اس نے شہر کے نام والے بٹن کے ساتھ لگا ہوا سب سوئچ دبایا جو مزید تفصیلات اور جزیات کے لیے مخصوص تھا۔ پھر وہ مختلف سوئچ دباتا اور تفصیلات ذہن نشین کرتا رہا۔ چند گھنٹوں میں اس نے شہر کی فائل کے کمپیوٹر سے ان 20 افراد کی تصویریں، نام اور پتے حاصل کر لیے جن کو اغوا کر کے لانا تھا۔ اس نظام کی خوبی یہی تھی کہ کمپیوٹر کو دوسری طرف سے معلومات دینے والوں کو یہ علمی نہیں ہوتا تھا کہ یہ معلومات کہاں جا رہی ہیں۔ کرنل بلیچ نے حملے کے لیے 3 منصوبوں پر غور کیا اور پھر ایک انتہائی آسان سا منصوبہ منتخب کیا۔ اس منصوبے کے تحت سب کچھ اتنی آسانی سے ہونا تھا جیسے کسی نے چھری سے کیک کاٹ دیا ہو۔ اسے صبح 9 بجے شہر پر حملہ کرنا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب اس کے 20 شکار گروں میں محو خواب مل سکتے تھے۔ اس نے یونٹ کو روانگی کے لیے تیاری کا حکم دیا اور پھر جب اس کے جوان مارچ کرتے ہوئے بسوں کی طرف بڑھے تو اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ یہ جوان واقعی فوجی لگ رہے تھے اور ان کے بازوں پر SP لکھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں ساحلی محافظ لگ رہے تھے، ان میں صرف کرنل بلیچ خاکی وردی میں ملبوس تھا۔ صبح ہونے سے قبل ہی وہ شہر بے نظیر کے مضافاتی علاقے میں پہنچ گئے اور کرنل بلیچ نے دونوں بسیں ساحل پر ورجینا پوائنٹ کے قریب والی سڑک پر چلانے کا حکم دیا تاکہ گاڑیاں شہر میں داخل ہونے کے بجائے باہر ہی باہر سے اصل جگہ پہنچ سکیں۔ یہاں اس نے ایک بار پھر ہر جوان کے ہتھیاروں کا جائزہ لیا۔ ان میں آتشی اسلحے کے علاوہ نائلن کی رسیاں، انجیکشن، سرنج اور بے ہوش کرنے والی دوائیں بھی شامل تھیں۔ بسیں اوسٹینا اور اوشینا برج سے گزرتی ہوئی ٹھیک 8:37 پر شہر کے اندر اور پھر گراہم سٹریٹ پہنچ گئیں۔ یہاں سے وہ مقررہ مقامات پر پہنچے اور دن کی نرم روشنی میں یونٹ نے اپنے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ ان کا پہلا حملہ ایک وگ فیکٹری پر ہوا جو ایک لڑکی روبی کی ملکیت تھی اور جسے روبی نے حال ہی میں لگایا تھا۔ یونٹ کے جوان بہت تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ایک عورت راہ میں آئی تو اسے ایک طرف دھکیل کر وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ 4 افراد زینے پر چڑھے اور اوپر پہلے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک سیاہ فام نوجوان نشے میں دھت سو رہا تھا۔ پکڑ لو اسے، یہی ہے، اس کا نام اسحاق ہے۔
تو کیا وہ عورت جس کو تم نے دھکا دیا ہے اس کی بہن تھی؟ کرنل بلیچ نے پوچھا۔ کہاں گئی وہ؟ پتہ نہیں جناب، لیکن وہ یقیناً اس کی بہن تھی۔ اسپیشل یونٹ سڑکوں پر سرگرم عمل رہی۔ جس گھر کا دروازہ نہ کھلا اس کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ 90 سیکنڈ میں یہ آپریشن ختم ہوا اور فیکٹری کے باہر کوئی بھی جوان باقی نہ رہا۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد روبی اشاریہ 4 اٹھائے بپھری ہوئی باہر نمودار ہوئی، لیکن سڑکوں پر کسی کو بھی نہ دیکھ کر جنجلا اٹھی۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو گولی مار لے۔ کرنل بلیچ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے کسی بھی جوان نے ایک بھی غلطی نہیں کی تھی۔ بے ہوش کرنے والے انجیکشنوں نے بہت مؤثر کام دکھایا تھا۔ نالین کی رسیاں بھی کام آئی تھیں اور یرغمالیوں کو ان سے باندھ لیا گیا۔ اغوا ہونے والے تمام افراد کو بسوں کے لگیج کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا گیا تھا اور ان خفیہ خانوں میں آکسیجن کی فراہمی کے لیے خصوصی آلات کام کر رہے تھے۔ وگ فیکٹری کے قریبی علاقے سے اس یونٹ نے 22 منٹ کے آپریشن کے دوران 14 افراد اٹھائے تھے۔ کرنل بلیچ نے 15ویں کی تلاش میں مزید وقت ضائع کرنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ یہ 14 رنگدار افراد بحفاظت منزل تک پہنچا دیے جائیں۔ اس کے تمام جوان منصوبے کے مطابق وقت پر بسوں تک پہنچ گئے، لیکن صرف ڈیرک تاخیر سے آیا اور پھر دونوں بسیں درمیانی رفتار سے سڑک پر دوڑنے لگیں۔ بے برج ٹنل کی طرف چلو، کرنل بلیچ نے اپنی بس کے ڈرائیور فوجی کو حکم دیا اور پھر اس کا یہ حکم دوسری بس کو بذریعہ وائرلیس پہنچا دیا گیا۔ گاڑیاں آگے پیچھے سرنگ میں داخل ہو گئیں اور پھر جب دوسری طرف سے باہر نکلی تو ان کی رنگت ہی بدل چکی تھی۔ پہلے سے تیار رنگدار پیٹیاں چند سیکنڈ میں بسوں کے دائیں بائیں لگا دی گئی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹ چکے تھے اور اندر فوجیوں کے بجائے کالج کے کھلنڈرے طلباء بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں پر اب کمرشل نمبر درج تھے۔ کرنل بلیچ کے جوانوں نے یہ ساری تبدیلیاں 18 سیکنڈ میں کی تھی۔ روٹ نمبر 13 کے راستے وہ ایکسمور کے مضافات میں پہنچے، جہاں انہوں نے بسیں چھوڑ دیں اور اپنے اپنے سوٹ کیس اٹھائے بس سے اتر گئے۔ ان سوٹ کیسوں میں ان کی ہتھیار اور وردیاں تھیں۔ اب خود بلیچ بھی ایک جنگل سیٹ اور ٹی شرٹ میں تھا۔ سیٹی اس کے منہ میں تھی اور وہ ان کھلنڈرے لڑکوں کا کوچ نظر آ رہا تھا۔ وہ سب 1 منٹ تک وہاں کھڑے رہے۔ ان کی نظریں آسمان پر جمی رہیں اور پھر جو ہی ہیلی کاپٹروں کی آواز انہیں سنائی دی، ان سب نے سکون کی سانس لی۔ یہ ہیلی کاپٹر نیلے اور سفید تھے۔ پہلا ہیلی کاپٹر اترا تو کرنل بلیچ کو ایک پیغام بھی ملا۔ سر، 14 ٹرپل پرفیکٹ، ہوا باز نے کہا۔ اس کا مفہوم ہوا باز سمیت کوئی نہ سمجھ سکا، لیکن کرنل بلیچ سمجھ گیا۔ 14 کا مطلب یہ تھا کہ بسوں سے ان تمام افراد کو نکالا جا چکا ہے، اور ٹرپل پرفیکٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپریشن کے تینوں مراحل بخیر و خوبی تکمیل کو پہنچے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ قیدی اب اپنی حتمی منزل کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ کرنل بلیچ نے اپنے جوانوں کو ہیلی کاپٹروں میں سوار کرایا، تاہم سب سے آخر میں سوار ہونے والا اس مرتبہ بھی ڈیرک تھا، اور اس بار اس کے پیر ڈگمگا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر کرنل کے چہرے پر شفاقانہ مسکراہٹ ناچنے لگی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ڈیرک کو کیمپ میں پہنچا کر یونٹ کے ساتھ نہ رہنے کے الزام پر اس صندوق میں بند کرنے کا حکم دے گا جس کو قید تنہائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ صندوق ایلومینیم کا بنا ہوا تھا اور گرمیوں میں اس کے اندر کا درجہ حرارت ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ کرنل بلیچ نے یہ بھی فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ جوانوں کو بیس کیمپ پہنچتے ہی 3 روز ڈرل پر جنگل میں بھیج دے گا۔ یونٹ کی واپسی پر جوانوں کو صندوق میں ڈیرک کی لاش ملے گی اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ڈیرک ڈسپلن توڑنے کے جرم کی سزا بھگت چکا ہے۔ کرنل بلیچ ایک اصول کو دل سے عزیز رکھتا تھا کہ لوگوں کو اس طرح موت کی سزا دی جائے جیسے وہ مکھی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس طرح کرنل بلیچ کو یقین تھا کہ جوانوں میں نہ صرف خوف و دہشت پیدا ہوگی بلکہ وہ ڈسپلن کے تحت بھی رہیں گے۔ ڈیرک کو موت کی سزا دینے کا فیصلہ کر لینے کے بعد کرنل بلیچ کو ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا۔ کیا اتنی تیزی سے جوانوں کو قتل کرنے کا نتیجہ افرادی قوت کی کمی میں نہیں نکلے گا؟ کمپیوٹر سسٹم کا جدید ترین اور جامع نظام صرف کرنل بلیچ کے پاس ہی نہ تھا۔ حقیقت تو یہ تھی، کرنل کے کمپیوٹر سسٹم سے کہیں زیادہ جدید اور وسیع دائرہ کار رکھنے والا ایک اور ہمہ گیر نظام بھی موجود تھا جس کو صرف ایک شخص ہاتھ لگا سکتا تھا۔ یہ کمپیوٹر اس آدمی کی انگلیوں کے نشانات چیک کر کے ہی چلتا تھا۔ کوئی اجنبی ہاتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کسی اجنبی ہاتھ کے نشانات ڈی کوڈ ہوتے ہی ایک خطرناک کیمیاوی مادہ کمپیوٹر کے پورے نظام میں سرایت کر سکتا تھا، اور اس طرح اس نظام کو بنانے والوں نے اس کی خودکشی کی بھی گنجائش پیدا کر دی تھی۔ یہ کمپیوٹر سسٹم چاراگر نامی ایک عمارت میں نصب تھا۔ بلیچ کے کمپیوٹر نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس کا تجزیہ اب ڈاکٹر بہرام کا جدید ترین کمپیوٹر کر رہا تھا۔ اس تجزیائی رپورٹ کے ابتدائی حصے بہت عجیب تھے۔ ان کے مطابق کئی افراد نے شہر بے نظیر کے اس علاقے پر حملہ کیا تھا جہاں سیاہ فام لوگ رہتے تھے۔
صبح 10:42 تک ڈاکٹر بہرام کو صرف یہ علم ہو سکا کہ بعض افراد نے کچھ لوگوں کو اغوا کر لیا ہے۔ اس کے بعد علم ہوا کہ اغوا کرنے والوں میں چند باتیں مشترک ہیں۔ وہ سب سیاہ فام ہیں، ان کی عمریں 20 سے 23 سال ہیں اور سب کے سب چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہ چکے ہیں۔ ان میں کوئی بھی برسر روزگار نہیں ہے اور وفاقی ادارہ معیار کے مطابق ان میں سے کوئی بھی کسی بھی ملازمت کے اہل نہیں تھا۔ ڈاکٹر بہرام نے جیکٹ کی جیب سے پنسل نکالی اور نوٹس لینے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرمینل نے اطلاع دی کہ اغوا ہونے والوں کی قطعی تعداد 14 ہے۔ ڈاکٹر بہرام نے فوراً کمپیوٹر کے ذریعے یہ ہدایت جاری کی کہ ان 14 افراد کے عزیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔ وہ اس نقطے کو پہلے ہی مسترد کر چکا تھا کہ لاپتہ ہونے والوں کی وجہ سے کسی عزیز کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سب مفلس بلکہ عزیزوں ہی کے دستگیر تھے۔ چارہ گر سے کمپیوٹر نے اغوا ہونے والے ایک شخص کے عزیز کا نام ظاہر کیا تو ڈاکٹر بہرام کے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی۔ یہ نام روبی کا تھا اور اسے پڑھتے ہی بہرام سوچنے لگا کہ اس نے یہ نام کہاں سنا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر دوسرے نام ٹائپ کرنے لگا۔ اس کے بعد جائے وقوع کے بعض عینی شاہدوں کے بیانات کمپیوٹر نے جاری کیے، جن میں سے کئی نے یہ دیکھا تھا کہ ان لوگوں کو بعض ایسے افراد نے دبوچا اور پکڑ کر رسیوں سے باندھ لیا جنہوں نے بحری جوانوں کی وردیاں پہن رکھی تھی۔ کئی افراد نے بتایا کہ حملہ آوروں نے ان لوگوں کو انجیکشن بھی لگائے جن کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر بہرام نے فوراً کمپیوٹر کو ہدایت کی کہ وہ اوشان اور ٹائیگر کے بارے میں اطلاع دے کہ وہ کہاں ہیں۔ تاہم اس بارے میں کمپیوٹر بہت دیر تک ناکام رہا اور پھر اس کا جواب بھی واضح نہیں تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم اس پیشے ہی سے متنفر ہو گئے؟ اوشان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نفرت کی کوئی بات نہیں لٹل فادر، بس اب میں قتل نہیں کروں گا۔ آہا، اوشان نے ایک طویل سانس لی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو سنانجو کے فن سکھا دیے ہیں جو مستقل مزاج نہیں ہے۔ میں اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں کسی احساس جرم کا شکار نہیں ہوں لٹل فادر۔ میں تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے تحت گزارنا چاہتا ہوں، اور میری ایک تمنا یہ بھی ہے کہ اب کوئی اور میرے ہاتھوں قتل نہ ہو، کیونکہ خدا نے مجھے قاتل بنا کر نہیں پیدا کیا تھا۔ بکواس۔ اوشان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آنے لگے۔ تم نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن آج تم نے واقعی ایک قتل کیا ہے، ایوان سنانجو کا قتل۔ اب سنانجو کے فن کو آگے کون بڑھائے گا؟ اس فن کو اب کون کسی کے حوالے کرے گا؟ نہیں شہزاد، تم نے سنانجو کے فن کو مار ڈالا ہے۔ آپ نے جس طرح مجھے تلاش کر کے تربیت دی تھی، اسی طرح کسی اور کو بھی تلاش کر کے مجھ جیسا بنا لے۔ نہیں، کوئی اور نہیں مل سکتا۔ اوشان کی آواز اگرچہ لرز نہیں رہی تھی، لیکن اس میں براہٹ واضح تھی۔ ان مثالی کوریائی جوانوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیں جن کی آپ تعریف کرتے رہے ہیں۔ ٹائیگر نے، جو اوشان کے لہجے سے متاثر ہو چکا تھا، کشتی کے فرش کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اوشان نے ٹائیگر کے سینے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ نہیں۔ میں نے اپنا سب کچھ منتقل کر دیا ہے۔ اب میرے پاس کسی کو تربیت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔